فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولاه الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، گزارش ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر معطر مرحوم، سہیل احمد مرحوم، سہیل بھائی مرحوم اور شبرز بھائی مرحوم، جملہ مومنین و اراکین جو اب اس درمیان میں ہمارے نہیں، ان کی حضور ساتھ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ صلوات محمد علیہ عزیزان گرامی، بہرحال تاخیر بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور جب تاخیر زیادہ ہو جاتی ہے تو سب سے آسان کام یہ ہوتا ہے کہ ذاکر کے حق کو غصب کر لیا جائے۔ غصب میں نے جان بوجھ کے لفظ استعمال کیا ہے۔ کسی کے حق کو لے لینا یہ غصب ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جس شعر کی شروعات غصب سے ہوئی ہے اسے مولا قبول کرے، اس کی کیا گارنٹی؟ بہت چلا رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جو حضرات میری مجلسوں کو سن چکے ہیں، سنتے ہیں، میرا مزاج ہے کہ میں اپنی مجلس کا 3 حصہ کرتا ہوں۔ ایک مولا کی مدح کے لیے جو شعراء اکرام کر چکے ہیں وہ میرا حصہ لے چکے ہیں، اور ایک وہ حصہ جو پیغامات ہوتے ہیں، اور ایک حصہ مسائل۔ عزیزان گرامی، جب میں یہاں پر آیا تھا تو پہلے ہی یوں کر کے اشارہ کیا گیا 35 منٹ، اور اس کے بعد در صاحب نے بڑی خاموشی سے کہا کہ کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ صرف مسائل پڑھ دیجیے گا۔ توجہ فرما رہا ہوں۔ میں اس باتوں کو برملا اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ جان لیجئے، آن ریکارڈ رہے یہ، چاہے مجھے اس کی غرض نہیں ہے، مولا کی نوکری کا شرف حاصل ہے، جہاں رہوں گا وہیں پڑھ لوں گا، کسی انجمن کسی انسان کا محتاج نہیں ہوں، جو نوکر حسین ہوتا ہے محتاج نہیں ہوتا، محتاج نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، چونکہ اپنے ابا کے فضائل نہیں پڑھنا ہے، اہل بیت کے فضائل پڑھنا ہے، توجہ رہے، اہل بیت کے فضائل پڑھنا ہے۔ جس کے دل میں حب علی ہے وہ سنے گا، جس کے دل میں محبت حسین ہے وہ روئے گا۔ عزیزان گرامی، میری شہرت میرے باپ کی وجہ سے نہیں، ذکر اہل بیت کی وجہ سے۔
بھائی قمر الحسن کو لوگ اس لیے جانتے ہیں چونکہ وہ ذکر حسین کرتا ہے. درد اللہ صاحب کو اس لیے لوگ جانتے ہیں کیونکہ وہ مدحت حسین کرتے ہیں. یہی تو معجزہ ذکر حسین کا ہے. ذکر حسین ہم کرتے ہیں، شہرت ہمیں ملتی ہے. تذکرہ حسین ہوتا ہے، پہچانے عوام جاتے ہیں. اب یہ ان کا الگ مسئلہ ہے کہ وہ حسین کے لیے وقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. توجہ رہے، صرف شعر پڑھنا ذمہ داری نہیں ہے، تذکرہ حسین سننا بھی ذمہ داری ہے. ڈیوٹی کرنے آئے تھے، اوور ٹائم ہو رہا تھا. مت تمہاری سانسیں حسین کی مقروض ہیں. کہاں سے سانس لے رہے ہو، کس کا رزق کھا رہے ہو، کس کے نام کا کھا رہے ہو. جس کے نام کا کھا رہے ہو اس کا تذکرہ سننے میں تکلیف ہو رہی ہے. بڑے محبت حسین ہیں، بڑے محبت اہل بیت رکھتے ہیں. مجھے یہ بتا دو نوجوانوں، ابھی تم جس کا ماتم کرو گے کیا یہ تذکرہ کسی اور کا ہے؟ شورا پڑ رہے، نوجوان غائب ہیں، باہر کھڑے، سڑکوں میں باتیں ہو رہی ہیں، مسالے چبا رہے ہو، غیبتیں کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، مکاریاں کر رہے ہو، آپس میں مذاق چل رہا ہے. کہاں آئے ہو؟ مجلس حسین میں. کہاں جا رہے ہو؟ مجلس حسین میں. سڑک پہ ہو رہی ہے مجلس حسین. یہ فرش عزا، اس کی اہمیت کو سمجھو. اگر نہیں سمجھو گے تو زندگی سے خوشی ختم ہو جائے گی. گھروں کی خوشی چاہتے ہو تو اس فرش عزا پہ بیٹھنے کی اہمیت کو سمجھو. یہ وہ جگہ ہے جہاں فرشتے بیٹھنا اپنا فخر محسوس کرتے ہیں. ہماری آپ کی اوقات نہیں ہے کہ کسی عبادت میں فرشتوں کے برابر بیٹھ جائے. یہ فرش عزا ہے، جب بیٹھتے ہو تو فرشتے تعظیم کے لیے پر بچھاتے ہیں. عجیب بات ہے. مجلس حسین میں آ رہے ہیں صاحب، ابھی جب نوحہ ہوگا تو ماتم کرنے لگیں. مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے تم جس کا ماتم کر رہے ہو یہ تذکرہ کسی اور کا ہو رہا ہے. عزیزان گرامی، بھائی یہ عمارت ہے، یہ عمارت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ زمین نہ ہو تو کیا عمارت بن جائے گی؟ اگر یہ دیوار نہ ہو تو کیا عمارت بن جائے گی؟ چلیے صاحب زمین ہے میرے پاس تو دیواریں بھی کھڑی کر لی، چھت نہیں ہے، عمارت بن جائے گی؟ آپ کیا کہیں بھائی؟ زمین تو آپ کیا کہتے صاحب؟ پلاٹ ہے، مکان کوئی نہیں کہتا، پلاٹ ہے. کہتے صاحب یہ میرا مکان ہے. پاگل ہو گئے؟ پلاٹ خریدا، مکان کی بات کر رہے ہو. اچھا صاحب گھر کیسے بنے گا؟ دیواریں کھڑی کر لی ہم نے، اب تو بنا. یعنی باؤنڈری ہوئی ہے، مکان نہیں بنا. جب تک یہ چھت نہ لگ جائے اسے مکان نہیں کہا جاتا ہے. یہ عزا کہ جس کا فرش ہمارے شعرا بچھاتے ہیں، جس کی دیواریں ہمارے سوستان کھڑی کرتے ہیں، جب تک اس پہ ذکر اہل بیت کی چھت نہ پڑ جائے تب تک مکمل نہیں ہوتی. اگر چاہتے ہو کہ بیت اہل بیت میں داخل ہو تو شروع سے لے کے آخر تک کی عبادت کو انجام دو. ثواب محمد والے تماشا بنا رکھا ہے. یہ غم ہزا کسی کے باپ کی میراث ہے، جیسا چاہو گے ویسا کرو گے. نہیں، جیسا شہزادی چاہتی ویسا کرنا پڑے گا. جیسا شہزادی چاہتی، کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے، حسین کے گھر کی میراث ہے. یہ مجلس کرتے ہو کیا ذکر اہل بیت کو خرید رکھا ہے؟ کیا ذاکر کو خرید رکھا ہے؟ جب چاہو گے تب بٹھا لو گے، جب چاہو گے تو ہاتھ اٹھا کے اپنا وقت بتا دو گے. ہم ذاکر حسین تمہارے ٹکڑوں پہ نہیں پلتے ہیں، ہم ذاکر حسین صدقہ زہرا پہ پلتے ہیں. ہمیں قوت گوئی وہ عطا کرتی ہیں
ہمت ہو تو آؤ مجمع کے سامنے 2 لفظ بول کے دیکھ لو، اگر ان کا سہارا نہ ملے تو زبان میں لکنت پیدا ہو جائے۔ سہارا ملتا ہے، ممکن ہے بہت باتیں بہت گرا گزر ہوئی، مجھے فرق نہیں پڑتا، کم از کم آخرت میں بھی شہزادی سے کہہ تو سکوں گا کہ شہزادی آپ کے نوکر نے آپ کے نوکروں کو سمجھایا تھا، وہ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ سلام محمد والے محمد کو۔ بس چند منٹ اور مجلس تمام۔ سانے گرامی، خدارا مجلس کو رسم نہ بنائیے، مجلس کو رسم نہ، کیا طریقہ ہے یہ؟ 8 شاعر پڑھ رہے ہیں، کس نے کہا 8 شاعر پڑھیں؟ کیوں پڑھیں 8 شاعر؟ کیا طریقہ ہے؟ ہم مجلس کرنا چاہتے ہیں یا محفل کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے یہ فرق سمجھ لیجیے، پہلے یہ فرق سمجھ لیجیے، چاہ کیا رہے ہو بھیا؟ کرنا کیا ہے؟ یہ طے کر لو تب آؤ۔ قصیدے اس لیے پڑھے جاتے ہیں، 1 شاعر 2 شاعر، یہ 8 اور 11 شاعر کیا ہے؟ اب اس کے بعد ماتم ہوگا، مولا سلامت رکھے جوانوں کو، 1 بیت ماتم ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مولانا صاحب مجلس کم کر دیجیے گا، سب سے بار یہی ہے قانون کی۔ عزیزان گرامی، آپ کو معلوم ہے مجلسیں کیا ہیں؟ ہمارے وہ مجلسیں، یہ مجلسیں وہ مجلسیں ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، باپ کا مرتبہ کیا ہے، ماں کی عزت کیا ہے، بھائی کی محبت کیا ہے، قرابت داروں سے رشتہ داریاں کیا ہے، پڑوسی کے حقوق کیا ہے، تربیت والدین، تربیت اولاد کیا ہے، احترام والدین کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے تو میں کہتا ہوں دنیا کی کوئی عبادت نہیں ہے جو دوسری عبادت کے بارے میں ہمیں علم دے دے، صرف یہ فرش عزا ہے جو بتاتی ہے نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے۔ اب جب اسے سنو گے نہیں تو سمجھو گے کیا؟ آنے والی نسلیں کیا سمجھیں گی؟ عرفان اگر آبدی کے بڑھے ہوئے بال، ان کی لہراتی ہوئی زلفیں، یا علی وارث کے لچکتے ہوئے ہاتھ، یہ عزا ہے؟ یہ عزا نہیں ہے۔ کہاں جا رہی عزاداری؟ علی وارث کی نوٹنکی دیکھیے، وہ الگ نوٹنکی کر رہے ہیں، عجیب طریقہ ہے۔ نوحہ کا مطلب کیا ہے؟ شورا ذات تشریف فرما، نوحہ کا مطلب کیا ہے؟ اما نو کو نو کہتے کیوں تھے؟ جناب نو کو نو اس لیے کہتے، نو گریا کرتے تھے، نوحہ اس کو کہتے ہیں جس کے سننے کے بعد گریا ہونے لگے، آنکھوں سے اشک رواں ہو، واہی کے لیے ہاتھ نہ اٹھیں، اسے نوحہ نہیں کہتے، اسے قصیدہ کہتے ہیں، جو شان میں فضائل پڑھے جاتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ جب پڑھے جا رہے ہیں قصیدے، وہاں ماتم کاہے کا ہو رہا ہے؟ وہ ماتم نہیں ہے، اسٹیپ اسٹیپ میں میوزک سیٹ کی گئی ہے، کون ختم کرے گا اس کو؟ ہمارے نوجوان، ہمارا معاشرہ ہم ختم کریں گے، ہر حسینی ختم کرے گا۔ جس نوحے سے بس پہچان کیا ہے؟ جب نوحہ سنو دل رنجور ہو جائے، غمزدہ ہو جائے، کربلا والوں کی یاد آنے لگے، آنکھوں سے اشک جاری ہو جائے، سن لینا نوحہ سن رہے ہو۔ اور جس کے سننے کے بعد ہاتھ یوں یوں پڑھنے لگے اور پیر یوں یوں پڑھنے لگے، وہ نوحہ نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ صلی اللہ محمد وعلیہ وسلم۔ مقصد ازا کہاں جا رہی ہماری؟ بس آخری بات، مجلس تمام ہوگی۔ جلوس جا رہا ہے صاحب، کہاں جا رہے ہو؟ جلوس میں جا رہے ہیں، کس کو پرسہ دینے رہے ہو؟ جناب زینب کو پرسہ دینے جا رہے ہیں، کاہے کا پرسہ دینے جا رہے ہو؟ ان کی بے پردگی کا پرسہ دینے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟
عورتیں مردوں کے مجمع میں جا رہی ہیں. عجیب بات. عرصہ بے پردگی کا نامحرموں کے ہجوم میں. عجیب بات. ہم سب سے بڑے قاتل ہیں اگر ہم مقصد حسین کو نہیں لے کے چل رہے ہیں. تم کیسے مسلمان ہو کہ دین کے قاتل ہو؟ وہ جسم کے قاتل تھے، تم روح کے قاتل ہو. صلی اللہ محمد والے. گرامی، ہر چیز کو اسلام نظم سکھاتا ہے. ہمارے یہاں کوئی چیز نہیں، لمبی ہوئی تو لمبی ہوتی چلی گئی، چھوٹی ہوئی تو چھوٹی چلی گئی. نظم کا نام ہے اسلام. اپنے پروگرام میں نظم لے کے پوسٹر پہ 8:30 لکھا، قرآن خوانی 9 بجے شروع ہو گئی. کوئی نظم نہیں. آنے والے پتہ ہے کہ دیر سے آنا، بلانے والے پتہ ہے دیر سے آئیں گے، تو پھر یہ ٹائم کا آئے گا. بیوقوف بنا. گرامی، آخری بات چونکہ مولا کی درگاہ میں جہاں میں عباس علیہ السلام درگاہ میں ہوں، بس ایک آخری بات مجلس تمام. علم رکھا ہوا، کوئی بوسہ نہیں لے رہا ہے. ابھی یہ علم گشت میں اٹھے گا، 50 ہاتھ ایک ساتھ بڑھیں گے. کیا ہے؟ کیا جو علم رکھا ہوا ہے ابھی اس کی فضیلت نہیں ہے؟ جب کوئی ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوگا تب فضیلت ہوگی. تب علم کی فضیلت نہیں ہوگی، علم اٹھانے والے کی فضیلت بڑھے گی. علم کی فضیلت تب بھی تھی، اما جس ہاتھ میں آتا ہے اس ہاتھ کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. اس ہاتھ کو اس لائق رکھیے گا کہ علم اٹھا سکیے. صلوات محمد. اس ہاتھ کو کیا کرنا؟ عباس کا علم معمولی چیز ہے. آپ کیا سمجھے گھر میں جو آپ کے چھڑ رکھی ہے آپ وہ اٹھا رہے؟ نہیں. عباس کا علم. ہاتھوں کو پاک ہونا چاہیے، باوضو ہونا چاہیے. اور جب عباس کا علم اٹھانا ہو نا تو بہت دن سے پرہیز کریے کہ اس ہاتھ سے گناہ نہ ہو، کیونکہ عباس غازی عباس کا علم ہونے کے ساتھ ساتھ اطاعت گزار عباس کا علم ہے. توجہ رہے. اطاعت گزار عباس. کون اطاعت گزار عباس؟ گرامی، لکھنؤ میں چونکہ مجلس ہو رہی، میں عرض کر دوں، یہ بات جا بھی رہی ہوگی، یہاں پہ دریالی مسجد سے علم اٹھتا ہے، میں فاتح فرات. صاحب وہ بھیڑ، وہ جم غفیر، بہت اچھا لگتا ہے. مولا کے چاہنے والے، مولا سب کو سلامت رکھے. تو اس کی شروع کی مجلس علی جناب مولانا قبل جواز صاحب قبلہ خطاب فرماتے ہیں، اور اختتامی مجلس کا شرف اس حقیق کو ملتا ہے. انسان گرامی، میں نے خود اپنی آنکھوں کو بتا رہا ہوں آپ کو، ادھر علم آ رہا ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے. اما یہ اذان کس کی ہے؟ یہ علم پہ جو پنجہ یہ کاہے کے لیے کٹا ہے؟ اسی اذان کے لیے. تو توجہ رہے. یہ کیوں؟ ایسا نہیں گرامی. اور صاحب وہ دھکا مکی ہے کہ 10 منٹ خالی دروازے سے اندر جانے میں لگ رہا ہے. محبت اتنی، صاحب چوم رہے ہیں، چومے جا رہے ہیں. اما زیارت کا مطلب ہوتا آنکھوں سے دیکھنا، بصیرت سے دیکھیے، آنکھوں سے بوسہ لیجئے. چومنے کا نام زیارت نہیں ہے، یہ محبت ہے. موقع ملے تو چوم لیجئے. ایسا چومنا کس بات کا جو بے حرمتی کا سبب بن جائے. چوم نہ لے تو زیارت ہی نہ ہو، گھوم نہ لے تو زیارت. عزیزان گرامی، چومنے اور گھومنے کا نام زیارت نہیں ہے، معرفت سے زیارت کرنے کا نام زیارت ہے. کہ جب زیارت کرو اس درگاہ کی تو کردار عباس تمہاری روح میں اتر جائے، اس کا نام زیارت ہے. 1.5 لاکھ روپیہ خرچ کیا، 2 لاکھ روپیہ خرچ کیا، ایران عراق سیریا گھوما ہے، کہاں سے آئے؟ کربلائی صاحب آئے ہیں، اور کردار ویسے کا ویسے. بلکہ جب سے لفظ کربلائی جڑا ہے تو چال اور ٹیڑھی ہو گئی.
معلوم یہ ہوا عزیزان گرامی، تاریخ دہراتی ہے ابلیس کتنے سال عبادت کیا ملائکہ کے بیچ میں، لیکن نیت صحیح نہیں تھی تو وہ آج جانندگی درگاہ ہو گیا۔ نیت کے ساتھ عبادت کیجیے، اور جب نیت میں خلوص ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آپ کا سلام پہنچتا ہے، پہنچتا ہے، باخدا پہنچتا ہے۔ بس نیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہے گا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، آپ کا سلام مولا جواب دیتے ہیں۔ جب وہ معرفت اپنی عروج کو پہنچتی تو وہ جواب سنائی دیتا ہے۔ مجلس تمام بہرحال وقت کی بات ہے اور وقت کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن میرا وقت کاٹ کے وقت کی پابندی نہ کروائیے، جائز نہیں ہے۔ غصب کا مطلب تھوڑی ہوتا کہ سامنے سے ہاتھ جیب میں ڈال کے نکال دیا، کسی کے وقت کو آپ نے لے لیا، یہ بھی غصب ہے۔ کسی کی جگہ کو گیا پانی پینا، آپ اس کی جگہ بیٹھ گئے، یہ بھی غصب کر لیا آپ نے۔ کسی کی چپل لے کے آپ چلیں گے، یہ بھی غصب ہے۔ کیا سمجھتے ہیں خالی گھر میں سے نکال کے تبھی غصب ہے؟ مت جو چیز آپ کی نہیں تھی آپ نے لے لی، یہ غصب ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ شعرا حضرات بہت کرتے ہیں، ذاکرین کا ٹائم اکثر لے لیتے ہیں، کیونکہ بہرحال درسہ برا نہیں مانیں گے کہ ایک آدمی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آپ بہت پابند ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے بھائی، مجلس بھی تو ہونی ہے، ایک چیز آرگنائز کی گئی ہے، اس کو اس طرح سے رکھیے اس کا حسن باقی رہے۔ نوجوان بھائی اگر اس فرش ادا پہ بیٹھ جایا کریے تو حسین کا شکریہ ادا کریے، خدا کا شکر ادا کریے، اور جو راستوں پہ کھڑے ہوئے موبائل چلا رہے ہیں وہ آج رات میں جب گھر جائیں گے نا تو اپنے گریبان میں سر ڈال کے سوچئے گا کہ کون سا گناہ کیا کہ شہزادی نے فرش ادا پہ جگہ نہیں دی۔ یہ نہ سوچنا کہ تم نے نہیں چاہا آنا، من نہ چاہتے تو گھر سے آتے کیوں نہیں، وہاں تک آئے اور دروازے پہ روک دیے گئے ہو، یہاں تک پہنچ نہیں پائے۔ جانے گرامی یہ توفیق نہ ہونا بتاتا ہے، اور جو لوگ فرش اعضا تک پہنچ جائیں وہ اپنی قسمت پہ ناز کریں۔ روایات میں ہے کہ ان کے نام پکارے جاتے ہیں تو فرش اعضا پہ آتے ہیں۔ صلی محمد علیہ محمد۔ جانے گرامی جناب عباس کا جب کوئی دوسرا نام پوچھتا ہے تو ہم وفا کہتے ہیں۔ جناب عباس کا دوسرا نام اطاعت ہے، وفا بھی ہے، وفا ہی نہیں ہے۔ اطاعت کا مجسمہ اگر ہوتا تو عباس ہوتا۔ سمجھے نہیں نا؟ نہیں سمجھے۔ اطاعت کہتے کسے؟ مثال کے طور پہ میں ممبر پہ بیٹھنے والا تھا، آپ نے کہا مولانا بسم اللہ، اور میں آ کے بیٹھ گیا، اس کا نام اطاعت تھوڑی ہے۔ وہ تو میں بیٹھنے ہی والا تھا، تو میں نے اطاعت تھوڑی کی، وہ تو ایک تکلف کا ایک مرحلہ تو جو آپ نے طے کر دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اطاعت کیا ہے؟ میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں نہ بیٹھوں، اور آپ نے کہا نہیں بیٹھ جاؤ، اور میں بیٹھ گیا۔ یعنی اپنی خواہشات کے گلا کو کاٹ دینا اطاعت خدا میں، اسے اطاعت کہا جاتا ہے۔ سارے گرامی ایک بار جناب عباس کی سلامی کے لیے صلی اللہ علیہ محمد والے سے کم ہے۔ مولا سلامت رکھے۔ عزیزان گرامی نعرہ انہوں نے لگائے تو بس ایک بات میں اور عرض کر دوں،
تو نعرہ لگاتے حسینیت زندہ باد یزید مرد آباد، یہ ہے کیا؟ یہ حسینیت ہے کیا؟ حسین علم تعزیہ، یہ حسینیت نہیں ہے، یہ حسینیت تھوڑی ہے۔ توجہ رہے، یہ تو اجر رسالت جو ادا کر رہے ہیں۔ حسینیت کیا ہے صاحب؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ حسینیت یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ سے دوسرا آدمی محفوظ رہے، آپ کی زبان سے دوسرا آدمی محفوظ، گالی نہ بکیے۔ حسینیت کیا ہے؟ نامحرم کو نہ دیکھیے۔ حسینیت کیا ہے؟ کسی کا حق غصب نہ کریے۔ حسینیت کیا ہے؟ کسی کو اذیت نہ پہنچائیے، ایسی بات نہ کیجیے کسی کا دل تڑپ اٹھے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو جب آپ حسینیت زندہ باد کہتے ہیں تو جو ان خصلتوں کا مالک ہے وہ زندہ باد، جو ان خصلتوں کا مالک نہیں ہے، ارے توجہ رہے، امام حسین نے کیا کہا تھا؟ مجھ جیسا، یہ نہیں تھا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے، تا قیامت کا مسئلہ طے کر دیا کہ جو بھی یزید جیسا ہو وہ حسینی نہیں ہو سکتا، جو حسینی ہوگا اس کا کردار بولے گا وہ حسینی ہے، اسے عمامے کی ضرورت نہیں ہے، اسے لباس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ راستے سے گزر رہا ہو تو لوگ کہیں یہ کون ہے جس کا کردار بدلا بدلا ہے، جس کی چال عجیب ہے، جس کی گفتار عجیب ہے، تو بولنے والا کرے جانتے نہیں ہو یہ تو حسینی ہے۔ صلوات محمد والے محمد۔ کالا کپڑا پہن کے حسینی کی بنتا سمبل ہے یہ۔ محرم کی بات، ایام عزا چل رہے ہیں، ماتم کرتے ہیں، بس نوجوانوں کے لیے ایک سوال ہے، ان کے ذہن میں چھوڑ دوں میں چلتے چلتے، بس اتنا بتا دو بھیا کہ جو زنجیر کا قمع کا ماتم کرتے ہو کس کے لیے کرتے ہو؟ بس اتنا۔ اگر امام حسین کے لیے ہے تو خدا را مجھے فیس بک پہ امام حسین کی آئی ڈی بتا دو۔ اگر امام حسین کے لیے ہے اور آپ فیس بک پہ لگا رہے ہیں تو فیس بک پہ امام کی آئی ڈی بتا دو، میں بھی کچھ اپڈیٹ کر دوں گا۔ اگر حسین کے لیے ہے تو اسے چھپا کے صرف حسین کے لیے رکھیے، خاص چیز ہم عام لوگوں سے چھپا کے رکھتے ہیں۔ نماز شب اسی تو رات کے سناٹے میں ہے کہ خدا ہو تو بندہ ہو۔ کتنا اچھا ہے کہ جب ہم یہ کریں تو یہ ہو کہ حسین ہو اور عزادار ہو، مولا کے لیے نا، کیا ضرورت ہے لگانے کی؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ بس میں نے بھی بات کو سمیٹتے ہوئے کہ جناب عباس سراپا اطاعت ہیں۔ اگر ہمیں واقعی میں عباس کا غلام بننا ہے تو اللہ کا اطاعت گزار بننا پڑے گا۔ اطاعت کیسی اطاعت؟ وہ اطاعت جس کے سامنے ساری خواہشات کا گلا گھونٹ دیا جائے، جہاں پہ اپنی خواہشات کو ختم کر دیا جائے، جہاں پہ یہ سر صرف اس کی اطاعت کے لیے نگو ہو جائے، اسے اطاعت کہا جاتا ہے۔ اور اس اطاعت کی جیتی جاتی تصویر کربلا میں جناب عباس موجود ہے۔ کیسی تصویر ہے عباس؟ یہ ہم نے اندازہ نہیں لگایا۔ عزیزوں، جب مسائل پڑھے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ ہم اس پہ گریہ کرتے ہیں کہ جناب عباس کی بازو قلم ہے۔ خدا کی قسم، بازو کا قلم ہونا عباس کے لیے بڑی بات نہیں تھی۔ بازو قلم ہونا بڑی بات نہیں تھی، ماں بہنوں کے سروں سے چادروں کا چھیننا بڑا۔ آپ جانتے ہیں جناب عباس کس کس قدم پہ مولا نے اطاعت کی ہے؟ جب عباس کربلا پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد علی کے شیر نے خط کھینچ لیا۔ جب خط کھینچا ہے آستینوں کو پلٹ دیا ہے۔ آستینوں کو پلٹنے کے بعد آنکھیں خون سے رنگین ہیں، چہرے پہ ایک روب ہے، کس کے لال میں ہمت ہے جو اس خط کو پاک کر دیا۔
امام حسین شہزادی کے خیمے پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد کہتے بہن زینب عباس نے خط کھینچ دیا ہے. ہاں تو عباس بہت جلال میں. کہا بھیا چاہتے کیا؟ کہا بہن زینب میں چاہتا ہوں کہ عباس اس خط کو مٹا دے. عزاداروں اطاعت کس کو ہے؟ زینب نے کہا کہ بھیا اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کیا عباس آپ کی بات نہیں مانیں گے؟ کہا یہی تو مسئلہ ہے کہ عباس میری بات کو کبھی ٹالتا نہیں ہے. لیکن زینب تم ہی بتاؤ میں عباس کو کہاں تک منع کرتا رہوں؟ تمہیں یاد ہے کہ جب مدینے میں بھیا حسن کے سینے پہ تیر لگے تھے، جنازے پہ تیر لگے تھے، تب بھی عباس نے ہاتھ کو تلوار پہ رکھا تھا، نکالنا چاہا تھا، میں نے روک دیا. عباس ابھی وقت نہیں آئی، کربلا نہیں ہے. اور تمہیں یاد ہے کہ جب وہ وقت آیا تھا کہ جب حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا، تب بھی عباس نے تلوار کو نیام سے نکالا. میں نے کہا عباس یہ کربلا نہیں ہے، اب تو کربلا آ گئی ہے. زینب میں کیا کہہ کے منع کروں؟ عزاداروں جناب زینب نے جناب عباس کو بلوایا ہے. امام حسین چلے جاتے ہیں. فضہ جیسے در خیمہ پہ آتی ہیں، ایک دم سے امام حسین کی نظر پڑ جاتی ہے. دیکھا کہ اماں فضہ ہیں. ابھی جناب فضہ جناب زینب کا نام لینا چاہ رہی تھی کہ شہزادی طلب کر رہی ہیں. جناب عباس نے ہاتھوں سے روکا. عباس کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ شہزادی کا نام بلوے عام میں لیا جائے. ایک دفعہ جناب عباس آتے ہیں، تلوار کو نیام میں رکھتے ہیں، آستینوں کو سیدھا کرتے ہیں. جناب فضہ کہتی میں نے دیکھا آستینوں کو نیچے کیا، در خیمہ پہ آئے ہیں، اپنی پیشانی کے پسینے کو پوچھا ہے اور کچھ دیر کھڑے رہے ہیں، اتنی دیر کہ آنکھوں کے خون غائب ہو جائیں. اب اس کے بعد جب خیمے میں جاتے ہیں تو کاندھوں کو جھکائے ہوئے جیسے کچھ سال کا کوئی بچہ جا رہا ہو. شہزادی آپ نے طلب کیا ہے. عباس میں نے سنا ہے میرے شیر کو جلال آ گیا ہے، شہزادی حکم کیجیے. ہاں کیا ہوا؟ کہا شہزادی خط کھینچا ہے. اور میں نے کہا کوئی اس طرف نہ ہے. عباس خط کو مٹا دو. اسے کہتے ہیں اطاعت، اسے کہتے ہیں اطاعت. لیکن عباس میں جانتی ہوں کہ تم خط کھینچ کے آئے ہو، تم لوگوں کو کہہ کے آئے ہو، ممکن ہے تم خط کو نہ ہٹا سکتے ہو، میں اکبر کو بھیج دیتی ہوں. عزاداروں ایک دفعہ جناب عباس تڑپے شہزادی آپ کیا فرما رہی ہے؟ عباس خود سے اپنے ہاتھ سے خط کو مٹائے گا. عزاداروں اس درد کو سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ جس مقام پہ جہاں پہ کسی کی اتنی ہمت نہ ہو کہ عباس کے سامنے کھڑے رہنے کی جرات کرے، وہاں عباس اپنے ہاتھوں سے خط کو ملا رہے ہیں، خیموں کی کھوٹیوں کو اکھاڑ رہے ہیں. بس میں نے مجلس کو تمام کیا. اب وہ وقت آیا ہے کہ جناب عباس ہیں اور رخصت آخر کو گئے ہیں. مجھے تفصیل نہیں پڑھنی ہے، بس مختصر سا بیان. عزاداروں جناب عباس گئے ہیں، جنگ کرتے ہیں. جنگ کرنے بلکہ پانی کے اہتمام میں گئے ہیں. جب پانی لے کے آتے ہیں عزاداروں ایک جناب عباس کے دل سے پوچھیے گا کہ جب کسی چیز کی بچوں کو امید لگی ہو اور آپ گھر لے جانا چاہتے ہو، وہ امید بھولنا. عباس کا دل ہے پانی خیمے تک پہنچ جائے، اسی طرح خیمے تک پہنچ جائے. عزاداروں دایاں باہو کٹ گیا ہے، بایاں بازو بھی کٹ گیا، لیکن عباس سن نہیں رہے ہیں. آپ جانتے پھر کیا ہوا؟ ایک سنسناتا ہوا تیر عباس کے مشکیزے پہ لگا ہے، مشکیزے کا پانی بہ گیا ہے. اب عباس نے گھوڑے کا رخ موڑا ہے. جیسے ہی گھوڑے کا رخ موڑا ہے، ایک سنسناتا ہوا تیر عباس کی آنکھ میں پیوست ہوتا ہے جیسے آنکھ میں پیوست ہونا تھا. عزاداروں اگر ہاتھ ہوتے تو ہمارا آقا شاید ہاتھ کی مدد سے تیر نکال لیتا. ایک دفعہ سر کو جھکایا کہ زانو کی مدد سے تیر کو نکال لے. ایک گرز آہنی عباس کے سر پہ. ہمارا آپ کا آقا مجھے نہیں معلوم ہے، اب تک سب کے ہاتھ تھے، ہاتھوں سے زمین پہ آتے تھے، عباس کیسے زمین پہ آئے؟ بس
آخری فکر مجلس تمام ہو گئی ہے. عزادارو جناب عباس زمین سے زمین پہ آتے ہیں. امام حسین بھائی کے سرہانے پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد بھائی کو وصیت کرتے ہیں. روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی ہے. اب امام حسین جناب عباس کا علم لے کے چلے ہیں. جب علم لے کے چلتے ہیں اور دور سے بچوں نے علم کو دیکھا ہے. ایک دفعہ سکینہ بچوں سے کہتی ہے بچوں اب کوئی پیاسا نہ رہے گا, وہ دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے. اب سکینہ سب کو پانی پلائے گی, بعد میں پیاسی رہے گی, کسی کو پیاسا نہ چھوڑے گی. عزادارو علم تو آیا, علمدار نہ آیا. سکینہ نے کہا بابا میرا چچا کہاں ہے, بابا مجھے میرا چچا دے دو. سکینہ کو پانی نہیں چاہیے, سکینہ پیاسی رہے گی. عزادارو مجلس تمام ہو گئی ہے. جب چچا کا تذکرہ ہوا ہے بس ایک روایت بھتیجی کی تذکرے سے مجلس تمام ہو گئی ہے. ہاں عزادارو سکینہ ہے. یہ سکینہ جانتے ہیں کون سکینہ ہے؟ جسے اپنے چچا پہ بڑا ناز تھا, جسے اپنے بابا پہ بڑا ناز تھا. یہ سکینہ وہ سکینہ ہے جسے پیغام یتیمی تمانچوں سے دیا گیا ہے. آپ کے گھر میں بھی بچیاں ہیں, جب آپ گھروں میں جاتے ہیں تو بچیاں آپ سے لپٹ جاتی ہیں. جب آپ سفر پہ جاتے ہیں تو بچیاں پھر آپ کے پیروں سے لپٹ جاتی ہیں. عزادارو ایسی ایک بچی حسین کی بھی تو تھی کہ جسے حسین کے بغیر چین نہیں آتا تھا, حسین کو اس کے بغیر چین نہیں آتا تھا. جانتے کیا ظلم ہو گیا کہ جب مختار نے ایک سے پوچھا تو ایک شخص سے پوچھتا تو نے کیا ظلم کیا, تو مختار نے کہا, وہ شخص کہتا مختار تم نہ سن سکو گے. کہا نہیں پتا کیا ہوا. کہا مختار سننا چاہتے ہو تو سنو, تمہاری بچیاں سلامت رہے, دل تھام کے سننا. عزاداروں کا مختار سننا چاہتے سنو. جب خیموں میں آگ لگ گئی تو ایک ننھی سی بچی خیمے سے برآمد ہوئی. میں نے دیکھا اس کے دامن میں آگ لگی ہے. میں نے اس کے آگ کو بجھانے کی کوشش کی لیکن وہ بچی کہتی ہے میرے نزدیک نہ ہو, ہم اہل بیت کے گھرانے کے ہیں. پھر ہم نے کہا ہے بچی تیرے کانوں میں جو گوشوارے وہ ہمیں دے دے. وہ کہتی مجھ سے یہ میرے بابا کی آخری نشانی ہے, سب کچھ تو لے چکے ہو, اب میرے بابا کی آخری نشانی نہ لو. وہ شخص خاموش ہو جاتا ہے. مختار کہتے پھر کیا ہوا؟ کیا مختار اب نہیں سن پاؤ گے؟ کہانی بتا کیا ہوا. کہا مختار جب وہ منع کرنے لگی نا تو میں نے تازیانے کو نکالا اور لہرانا شروع کیا کہ اگر یہ گوشوارے نہیں دیے تجھے تماچے لگاؤں گا, تازیانے لگاؤں گا. بچی سہم جاتی ہے, ننھے ننھے ہاتھوں سے کالوں سے گوشواروں کو اتارتی ہے. ایک دفعہ تھک جاتی ہے تو کہتی ہے شخص میں بچی ہوں, مجھ سے گوشوارے نہیں اترتے, مجھ سے گوشوارے نہیں اترتے. اب وہ شخص خاموش ہو جاتا ہے. مختار گریا کرتے جاتے ہیں. مختار کہتے پھر کیا ہوا؟ کہا مختار اب اس کے آگے تم نہ سن پاؤ گے. کہانی بتا کیا ہوا؟ کہا مختار سننا چاہتا ہے سو سن. جب گوشوارے نہیں اترے ارے ہاتھوں کو بڑھایا, گوشواروں کو کھینچ لیا, ارے بچی کے لو زخمی بابا جو گوشوارے بڑی محبت سے پہنائے تھے ملو چونے جا رہے ہیں. بابا آپ کی نشانی, اے چچا عباس. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سلام الذین ظلموا منقلبین ان اللہ الیہ راجعون. معبود جواد صاحب محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت قبول فرما. جہاں پہ مشیان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال ناموس کی حفاظت فرما. جواد صاحب محمد والے محمد کا جتنے بھی زائرین کربلا ہے وہ صحیح سلامت اپنے وطن واپس آ جائے. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی زائر کربلا ہوں. معبود جواد صاحب محمد والا محمد والے محمد کا ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں حسینی بن سکیں. معبود ہم بھی اپنے کردار کو جناب حور کی طرح سنوار سکیں. پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے آل اولاد کو صالح قرار دے, انہیں توفیق دے کہ وہ صالح و نیک ہیں. جواد صاحب محمد والے محمد کا ہمارے نوجوانوں کو جذبہ علی اکبر سے نواز دے.
معبود ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اطاعت خدا کی پابندی کر سکیں. واسطہ محمد والے محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے اعوان انصار میں شمار ہو سکیں. ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص تلاوت فرما کر احمد سہیل مرحوم، سہیل بھائی مرحوم، شبریز بھائی مرحوم اور محتر مرحوم کو جملہ مندین اور آخری کمیٹی. اللہم صلی علی محمد.